السلام علیکم، میں ہوں یاسر جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں فوق پاکستان۔ 20 دسمبر 2020 کو کینیڈا میں کریمہ بلوچ نامی خاتون کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آج 25 جنوری 2021 کو کریمہ مہتاب بلوچ کو بلوچستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس تمام تر دورانیے میں 20 دسمبر 2020 سے لے کر 25 جنوری 2021 تک اس دوران پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان پر کس کس طرح کے الزامات لگائے، ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا کہا اور بہت سی باتیں۔ آج اس ویڈیو میں چند ثبوت لے کر آیا ہوں آپ کے لیے جن کی مدد سے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ تمام تر الزامات جو ریاست پاکستان پر لگائے گئے یہ سراسر جھوٹ تھے۔ کریمہ بلوچ کی ہلاکت جو کینیڈا میں مقیم تھی، بلوچستان سے ان کا تعلق تھا اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے وہ کینیڈا گئی، وہیں مقیم تھی، وہیں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد سے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا اور جس کو فیول کیا گیا بھارت کی جانب سے۔ آج کچھ ثبوت ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ نے وہ ثبوت دیکھنے ہیں اور فیصلہ خود کرنا ہے کہ سچ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فوق پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ کریمہ مہتاب بلوچ جن کی ہلاکت کینیڈا میں ہوئی اور اس کے بعد اس ملک کے دشمنوں نے، اس ریاست کے دشمنوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کریمہ مہتاب بلوچ کو پاکستانی اداروں نے یا پھر ریاست پاکستان نے قتل کروایا ہے۔ جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا لے کر سامنے آ گئے اور وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ کریمہ مہتاب بلوچ کی لاش کو پاکستان لانے میں ریاست پاکستان رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس پروپیگنڈا میں کتنی سچائی تھی، اس ویڈیو میں تمام تر ثبوتوں کے ساتھ آپ کو وہ بتاؤں گا، اور یہ یاد رہے کہ آج 25 جنوری 2021 کو کریمہ مہتاب بلوچ کو بلوچستان میں ان کے آبائی علاقے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ 20 دسمبر 2020 کو ان کی ہلاکت ہوئی تھی اور آج ان کی تدفین ہو چکی ہے اور یہ تدفین ہوئی ہے پاکستان میں ہی۔ کریمہ مہتاب بلوچ کے حوالے سے بات کریں تو کریمہ مہتاب بلوچ یہ چاہتی تھی کہ بلوچستان ایک الگ ریاست بن جائے، اس کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے پاکستان کی ریاست سے اور بہت سے شکوے تھے جس کی خاطر وہ مودی سرکار سے بھی مدد طلب کرتی رہی، نریندر مودی کو اپنا بھائی کہتی رہی اور بھارت سے یہ مطالبہ کرتی رہی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ اور کریمہ مہتاب بلوچ، جی ہاں وہی کریمہ مہتاب بلوچ جنہوں نے پاکستان سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی، پاکستان سے کینیڈا چلی گئی اور کینیڈا کی شہریت لینے کے لیے انہوں نے پاکستان کی شہریت کو ترک کر دیا اور خود کو پاکستانی کہلوانے سے انکار کرتی رہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ پاکستانی شہری نہیں لیکن کینیڈا کی شہری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مودی سرکار سے، بھارت سے یہ کہتی رہی اور ان سے مدد مانگتی رہی کہ وہ آئیں بلوچستان میں دخل اندازی کریں اور بلوچستان کو آزاد کروائیں۔ یہ خیالات تھے کریمہ مہتاب بلوچ کے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جسے انڈین کرونیکلز کا نام دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت کا ایک گروہ ہے جو پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ایسی خبریں پھیلاتا ہے جس سے پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے بلکہ منفی چہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ سازش جو گروہ رچا رہا تھا، جو کریمہ مہتاب بلوچ ہیں، جو کینیڈا کی شہری تھی، بلوچستان سے ان کا تعلق تھا اور کینیڈا میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر پاکستان میں بڑا وویلا مچایا پاکستان دشمن لوگوں نے اور پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو جی انہی کریمہ مہتاب بلوچ کا ذکر اس رپورٹ میں بھی تھا۔ انڈین کرونیکلز میں کریمہ مہتاب بلوچ کا نام بھی آیا تھا اور بلوچستان ہاؤس کا نام تھا، باقاعدہ طور پر ذکر تھا اور بتایا تھا کہ اس کو بھی اس گروہ کی جانب سے فنڈنگ کی جاتی ہے جو گروہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا میں سرگرم ہے۔ انڈین کرونیکلز کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کے سامنے آنے کے چند روز بعد ہی کینیڈا میں کریمہ مہتاب بلوچ کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو پاکستان میں ایک مافیا ہے، یہ وہ مافیا ہے جو ہمیشہ ریاست مخالف باتیں کرتا ہے۔ یہ مافیا سرگرم ہوا اور اس مافیا کو کہاں سے فنڈنگ ملتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور اس مافیا کے بہت سے سرکردہ ناموں کا جو نام ہے وہ انڈین کرونیکلز میں آ چکا ہے۔
یہ مافیا سرگرم ہوا اور انہوں نے شور مچا دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ کریمہ بلوچ کی ہلاکت بلوچستان کے حوالے سے سرگرمیاں کرنے پر پاکستانی اداروں نے کروائی یا ریاست پاکستان نے ان کو کینیڈا میں قتل کروایا ہے۔ لیکن جب وقت گزرا، 2 دن گزرے اور کینیڈین اداروں کی جانب سے رد عمل سامنے آیا تو پتہ چلا کہ ان کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ پانی کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی، حادثاتی طور پر پانی میں گر گئی یا جان بوجھ کر انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ انتقال کر گئی، یہ تاحال پتہ نہیں چلا، لیکن یہ کیٹاگوریکلی ان کی ڈیتھ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی موت ڈوبنے سے ہوئی۔ ان کی ڈیتھ رپورٹ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اس میں اگر وہ آپ کو فوکس کر کے دکھا سکیں تو اس میں لکھا ہے کہ ان کی وجہ موت ڈوبنا ہے، پانی میں ڈوبنے سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اور کینیڈین اداروں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان کی موت کے پیچھے کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی کا کوئی سراغ نہیں ملا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ موت حادثاتی موت تھی یا خودکشی تھی، لیکن اس میں کسی بھی ملک یا کسی بھی ادارے کے شامل ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ جس کے بعد ان لوگوں کا یہ پروپیگنڈا دم توڑ گیا جو انہوں نے کریمہ مہتاب بلوچ کی ہلاکت پر کیا تھا۔ اب جب معاملہ گزرا تو کیونکہ انہوں نے ریاست مخالف باتیں کرنی ہیں تو انہوں نے پھر سے ایک نیا شور مچا دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت کریمہ مہتاب بلوچ کی لاش کو پاکستان لانے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ کریمہ مہتاب بلوچ کے خاوند کا یہ کہنا تھا کہ کریمہ کی آخری خواہش تھی کہ ان کو ان کے آبائی علاقے بلوچستان میں دفن کیا جائے، اس خواہش کے عین مطابق ان کو پاکستان لانا تھا۔ اور یہاں پہ موجود لبرل مافیا، وہ مافیا جو ہمیشہ ریاست مخالف باتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان اس تمام تر معاملے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ لیکن میرے پاس کچھ ثبوت ہیں، اگر آپ میرے پیچھے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں۔ ان ڈاکومنٹس سے آپ کو پتہ چلے گا ان ڈاکومنٹس میں کیا ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں حکومت پاکستان کا جو کمیشن ہے کینیڈا میں موجود، اس کی خط و کتابت ہے کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ جو کریمہ بلوچ کی باڈی کو پاکستان لانے کے لیے ہے۔ نہ صرف حکومت نے کریمہ بلوچ کی باڈی کو پاکستان لانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے، بلکہ حکومت نے کینیڈین گورنمنٹ سے یہ بھی پوچھا کہ ہماری ایک شہری آپ کے ملک میں ماری گئی ہے، ہمیں اس کی وجہ بتائی جائے، اور ان سے تمام تر سوالات کیے جو ضروری تھے اور آئین و قانون کے مطابق جو بھی ہو سکتا تھا وہ حکومت پاکستان نے کیا۔ یاد رہے کہ کریمہ مہتاب بلوچ وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریت ترک کر دی تھی، پاکستان مخالف سرگرمیوں میں پیش تھی، انڈین کرونیکلز میں ان کا نام تھا، لیکن اس کے باوجود ریاست پاکستان نے ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ ایک محب الوطن پاکستانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جبکہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے یا جن لوگوں کے لیے کریمہ مہتاب بلوچ کام کر رہی تھی اور ان کے جو ساتھی آج بھی پاکستان میں موجود ہیں اور انٹرنیشنل فنڈنگز پر چلتے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ پر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اب بھی ریاست پاکستان کے ان تمام تر اقدامات کے باوجود بھی تسلی نہیں ہو رہی، اور وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کے سامنے آ جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس تمام تر جو صورتحال ہے، آپ نے ثبوت دیکھے، اپنے فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ریاست کے خلاف وہ سچے ہیں یا ریاست اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نبھا رہی ہے۔ مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ ریاست درست ہے یا ان لوگوں کے دعوے درست ہیں جو وہ کریمہ بلوچ کی ہلاکت کو لے کر پروپیگنڈا کرتے رہے ریاست پاکستان کے خلاف۔ مجھے یاسر جلال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔